دوستوں میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بینا میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہندوستان بھر میں اس وقت کرونا کے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں حکومت نے لاک ڈاؤن میں جو نرمی لانے کی بات کہی ہے، جو لاک ڈاؤن میں نرمی لا چکی ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے عوام کے لیے جان لیوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت یہاں کے عوام کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے لیے پوری تیاری کر رہی ہے۔ جس طرح سے لاک ڈاؤن 1 اور 2، 3 میں حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے تھے، وہ تدابیر آج لاک ڈاؤن 4 اور 5 میں بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حکومت کو عوام کی فکر نہیں ہے، وہ عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ چکی ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آئے دن روز بروز کرونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت اس جانب سنجیدگی سے کسی بھی طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اور مزید چھوٹ دے کر لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ پہلے ہی حکومت نے بازاروں میں جانے آنے کے لیے ریلیکسیشن دے دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کھلے عام بازاروں میں کسی بھی طرح کے احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر ہی گھوم رہے ہیں، نہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ ہی سوشل ڈسٹنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسپتالوں میں بھی دیکھیے کہ ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کسی بھی طرح کے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں ذہن ایسا ہو چکا ہے کہ مانو کرونا اور انسانوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک بازار میں نہیں آئے گا، شام 9 بجے کے بعد سے لے کر صبح 7 بجے تک وہ بازار میں آ جائے گا، اس لیے لوگ گھروں میں رہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام ہو چکا ہے۔ اس طرح کی سوچ جو ہے لوگوں میں آ چکی ہے۔ حالانکہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو اب کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے، لیکن ظاہر سے یقیناً یہ بات غلط ہے کہ کرونا اور انسان دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کرونا جو مرض جس طرح کی اس کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہے، اس سے واضح ہے کہ کرونا انسانوں کی جان لینے کے لیے آیا ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر حکومتوں کو کیا، انہیں فائنانشیل جو کرائسس ہے اسے بہتر بنانا حکومتوں کی ذمہ داری ہو چکی ہے، اسی لیے وہ روز بروز فائنانشیل کرائسس کو بہتر بنانے کے نام پر کارخانوں کو کھول رہی ہے، بازاروں کو کھول رہی ہے، شاپنگ مالز کو کھول رہی ہے۔ جس قدر اس کو آمدنی کی ضرورت ہے، اس طرح کی تمام سہولیات کو، تمام ذرائعوں کو کھول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب اسکولوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں گے، یہ سب سے بڑی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جن اسکولوں میں پہلے ہی ایک بینچ یا ایک ڈیسک پر 5 یا 6 طلبہ بیٹھنے کے لیے بھی میسر نہیں ہے جگہ، ایسے اسکولوں میں کیسے ممکن ہے کہ وہاں سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے گا اور وہاں پر بچوں کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا، انہیں کرونا سے محفوظ رکھا جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مگر یہاں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت اسکول مافیا، جو ڈونیشن مافیا ہوتا ہے، اس کے آگے جھک کر لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ان کے بچوں کو اسکولوں تک لائیں، اور جب اسکول میں ایک مرتبہ ڈونیشن کلیکٹ کر لیا جائے، پھر وہاں اس کے بعد لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، سیل ڈاؤن بھی کرنے کے احکامات دے سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے ڈونیشن کلیکٹ کر لیا جائے، اس کے بعد اسکول بند کر دیا جائے۔ آخر میں اور اہم ایک بات یہ بھی ہے کہ آج ہندوستان کی حکومت نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کرونا کے مرض کا علاج کرنے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ اب کئی اسپتالوں میں کرونا کے مرض کا علاج ہوگا، جہاں پر لوگوں کو اپنی طرف سے پیسے ادا کرنے ہوں گے، حکومت کی طرف سے کسی بھی طرح کی سہولت انہیں نہیں دی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے پہلے دوسرے امراض، دوسرے بیماریوں کے لیے لوگ پیسے دے کر پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرواتے تھے، اسی طرح سے کرونا کے لیے بھی اب پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کے لیے تیاری کریں گے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جان بوجھ کر کرونا کے مریضوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، وہاں مناسب علاج نہیں کیا جائے گا، انہیں جو فیسلٹیز دینی ہے وہ فیسلٹیز نہیں دیے جائیں گے۔ اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کو ترجیح دینے کے لیے حکومت نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ ان حالات میں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے جو گمراہ کن منصوبے ہیں اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر
جو بہتر دکھائی دے، جو فیصلہ آپ کے سامنے نظر آئے، آپ کے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا نہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو جانے سے بہتر ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، کچھ عرصے تک محفوظ رہیں، اس کے بعد جب حالات کچھ قابو میں آئے تب جا کر جو ہے آپ باہر نکلنے کا ارادہ کریں۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی تجویز ہے، چھوٹا سا مشورہ ہے۔ امید کہ آپ اس مشورے پر توجہ دیں گے اور اپنی زندگیوں کو کرونا کے منہ سے بچائیں گے، حکومت کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں، نئی خبر نئی اور فکر کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔